میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ رفیق محترم عقیل اختر مکی صاحب کا برسوں سے مطالبہ تھا کہ میں مرکز السلامت تعلیمی اور اس کے اداروں کی زیارت کروں، اور میری خواہش بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع عنایت کیا کہ میں یہاں آ سکا اور آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر کے کچھ افادہ اور استفادہ کی بات ہو سکے گی انشاءاللہ۔ پہلی بات، وقت کم ہے، میں اختصار کے ساتھ چند نکات کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب علم کی اہمیت کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، صرف یاد دہانی کرانی ہے، اور علم کی اہمیت کی سب سے واضح اور بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تو اس کا سب سے پہلا لفظ اقرأ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھنے کی ہدایت کی ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تو تعلیم بہت ضروری چیز ہے، تعلیم ہی سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، انسان اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا ہے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس مشن میں لگے ہوئے ہیں اس کی اہمیت آپ کے ذہن و دماغ میں رچی اور بسی ہونی چاہیے، اس لیے کہ انسان جب اس کے دل میں کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کے پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، آپ کو اس دور میں موبائل کا شوق ہوتا ہے تو آپ کو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں اور والدین کو کسی طریقے سے منانے پہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو وہ چیز حاصل ہو جائے۔ اگر علم کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھی ہوگی تو اس کے حصول کے لیے آپ مکمل طور پر محنت کریں گے، اور بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قد ازال عمر فی طلب المحالی۔ بڑی جماعت کے طلبہ عام طور پر یہ شعر پڑھتے ہیں، جانتے ہیں کہ بغیر محنت کے بلندیاں نہیں حاصل ہوتی ہیں، بغیر محنت کے بلند درجات نہیں حاصل ہوتے ہیں، اور جو بغیر محنت کے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنی عمر ضائع کرتا ہے۔ تو آپ جس مقصد میں لگے ہوئے ہیں علم کے حصول میں، وہ اس کی اہمیت آپ کے ذہن و دماغ میں رچی اور بسی ہونی چاہیے، تب آپ اس کے لیے محنت کریں گے۔ اس کے لیے آپ کے اندر مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی کلاس میں، اپنی جماعت میں سب سے اچھا نمبر لا سکوں، میں سب سے زیادہ علم حاصل کر سکوں۔ یہ جذبہ ہوگا تب آپ صحیح معنوں میں علم حاصل کر سکیں گے، اور علم کو ہضم کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے کے لیے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتا دوں کہ امام غزالی بہت مشہور شخصیت ہے اسلامی تاریخ کے۔ وہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، اور اس زمانے میں لوگ عام طور پر قافلے کی شکل میں سفر کرتے تھے تاکہ جو ہے چور اور ڈاکو جو ہے لوٹ نہ لیا کریں۔ بہرحال وہ جا رہے تھے ایک سفر میں، اور ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈال دیا اس قافلے پہ، تو ان کے پاس جو جھولا تھا وہ جھولا ڈاکو نے چھین لیا۔ امام غزالی نے کہا کہ اس میں جو پیسے ہیں وہ آپ لے لیجئے، باقی چیزیں ہمیں واپس کر دیجئے۔ ڈاکو نے پوچھا معاملہ کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے جس کی اہمیت آپ کے نزدیک
روپے پیسے سے زیادہ ہے. کہا کہ میں نے اب تک جو کچھ پڑھا اور لکھا ہے وہ لکھ کر کے سب اسی میں محفوظ ہے. تو اس ڈاکو نے یہ نصیحت کی امام غزالی کو اور تاریخی جملہ کہا، العلم ما فی الراس لا فی القرطاس. حقیقی علم وہ ہے جو ذہن و دماغ میں رچا اور بسا رہے، کاپی میں لکھی ہوئی چیز وہ علم نہیں ہے. چنانچہ اس کے بعد امام غزالی اس جو بھی پڑھتے تھے اسے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے تھے اور علم کے اس مقام تک پہنچے جو ہم اور آپ جانتے ہیں. تو اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. ابن رشد جیسی شخصیت آپ جانتے ہیں جن کی کتاب بدایت المجتہد ہے، وہ ان کے بارے میں آتا ہے ان کی سیرت میں کہ ان کی زندگی کی 2 ایسی راتیں ہیں کہ جن 2 راتوں میں انہوں نے مطالعہ نہیں کیا تھا. ایک وہ رات جس میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور ایک وہ رات جس رات جو پہلی رات تھی جب ان کی شادی ہوئی. ان کی زندگی کی یہ 2 راتیں ایسی تھیں جس میں انہوں نے مطالعہ نہیں کیا تھا، بقیہ ان کی زندگی کی کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں وہ مطالعہ نہ کیا. تو بہرحال عزیز طلبہ، ضرورت اس بات کی آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں. دوسری بات، وقت چونکہ بہت مختصر ہے، انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے توفیق دی اور پھر کبھی موقع ملا تو کچھ تفصیل سے افادہ اور استفادہ کی بات کی جائے گی. بہرحال میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ جتنے فنون ہیں ان کی عبارتوں کو تقدس نہیں حاصل ہے. اگر اس میں خلل ہے تو اس خلل کو دور کرنے کی ضرورت ہے. جو کتابیں بالخصوص نحو و صرف میں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں اور ان کے مؤلفین ہندوستانی ہیں یا کم از کم اعجمی ہیں، ان میں خامیاں پائی جاتی ہیں. اور کچھ مثالیں آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا. خصوصاً اساتذہ کرام اور بڑی جماعت کے طلباء ان باتوں کو غور سے سنیں گے. صرف اور نحو کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا یہ عبارت موجود ہے نواسب کے سلسلے میں، وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 5 صیغوں کو نصب دیتے ہیں اور 7 جگہوں سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ عبارت بالکل صحیح نہیں ہے، غلط. اس لیے کہ فعل مضارع کے 2 صیغے جمع مؤنث غائب اور حاضر، یہ 2 صیغے مبنی ہیں. ان کو چھوڑ کر کے جو 12 صیغے بچتے ہیں وہ سب کے سب معرب ہیں، اور نواسب جب ان پر داخل ہوتے ہیں تو وہ 12 کے 12 صیغوں کو نصب دیتے ہیں، 5 صیغوں کو نصب نہیں دیتے. تو یہ کہنا کہ 5 صیغوں کو نصب دیتے ہیں اور 7 جگہوں سے نون اعرابی گراتے ہیں، یہ غلط ہے. اور اس غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ مؤلفین نے اعراب یعنی رفع نصب جر اور علامت اعراب میں فرق نہیں کیا. وہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ 5 صیغوں میں نصب کی علامت فتح ہوتی، مگر اس کو صحیح انداز میں بیان کرنے کے بجائے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ 5 صیغوں کو نصب دیتے ہیں. جب 5 صیغوں کو نصب دیتے ہیں تو 7 صیغے کیا منصوب نہیں ہیں؟ وہ بھی منصوب. تو نصب کی علامت وہاں فتح ہے اور وہ بھی ناقص ہے یہ بات، ورنہ تھوڑی سی تفصیل اگر کر دیں تو وہ چیز جامع اور مانع ہو جائے گی. اور اس کی وضاحت یہ ہے
کہ فعل مضارع کے جو 12 صیغے بچتے ہیں ان کا 2 گروپ ہے. ایک 5 صیغوں کا گروپ ہے جس میں رفع کی ضمیر ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ضمیر مرفوع متصل اس سے ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے. وہ ہے یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، یہ 5 صیغے. اور بقیہ جو 7 صیغے ہیں، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب اور حاضر کے، ایک واحد مؤنث حاضر کی ضمیر کا صیغہ ہے، اور ان میں نون اعرابی بھی پایا جاتا ہے. تو یہ 5 صیغے جن میں ضمیر مرفوع متصل ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، ان 5 صیغوں کی 3 حالتیں. اگر صحیح الآخر ہے، یعنی آخری حرف صحیح ہے، تو اس میں نصب کی علامت فتحہ، اور اگر معتل ہے اور آخری حرف علت واو یا یا ہے تو اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت نصب میں اس پہ فتحہ لفظی ہے. اور اگر وہ معتل الفی ہے تو نصب کی علامت وہاں فتحہ تقدیری ہے، جیسے یخشا ہے، یرضا ہے. یہ جامع اور معنی بات ہوئی. اور باقی جو 7 صیغے ہیں وہ چاہے معتل ہوں صحیح ہوں، ان میں نصب کی علامت نون اعرابی کا گر جانا. تو اس طرح کی خامیاں پائی جاتی ہیں نحو اور صرف کی کتابوں. ایسے ہی جہاں ضمیر کا تذکرہ آتا ہے، ضمیر مرفوع متصل کا، وہاں اکثر کتابوں میں فعل ماضی کے گردان دے دیے جاتے ہیں. ضربتو، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا. ٹھیک ہے؟ مگر آپ اگر غور کریں تو یہاں 2 غلطیاں پائی جاتی ہیں. پہلی غلطی تو یہ ہے کہ ضربہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس میں ضمیر مرفوع متصل ہے ہی نہیں. ضاد، ر، ب یہ تینوں حروف مادے کے ہیں، ضمیر کا کوئی حرف موجود نہیں ہے. اس میں ضمیر مستتر ہے، لیکن مثال کس کی دی جاتی ہے؟ مرفوع متصل کی. متصل تو اس وقت ہوتا ہے جب 2 چیزیں ہوں اور ایک چیز دوسری چیز سے ملے تب متصل ہے. لیکن ضربہ میں دوسری کوئی چیز ہے نہیں جو فعل کے ساتھ مل رہی ہو. ایسے ہی ضربت میں جو تے ہے یہ اسم نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے، یہ حرف ہے، تو اس میں بھی ہیا کی ضمیر مستتر ہے. تو ان دونوں صیغوں کا ذکر کرنا ضمیر مرفوع متصل میں یہ غلط. دوسری خامی جو ہے وہ یہ کہ یا المخاطبہ بھی ضمیر مرفوع متصل ہے، مگر ماضی کے صیغوں میں یا مخاطبہ نہیں پائی جاتی ہے، مضارع میں پائی جاتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث اور قرآن کے نصوص کو تقدس حاصل ہے، اس میں ہم تدخل نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی غلطی دوسری فنون کی کتابوں میں پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. اور اسی کے پیش نظر ہدایت النحو میں ایسی بہت ساری خامیاں تھیں جس کی بنا پر اس کی جگہ پڑھانے کے لیے میں نے جو ہے ایک دوسری کتاب مرتب کی ہے، تیسیر النحو کے نام سے. عربی میں بھی ہے اور اس کا اردو نسخہ بھی چھپا ہوا ہے. یہ الحمدللہ بہت سارے اداروں میں پڑھائی جاتی ہیں. خود دارالسلام عمر آباد جہاں کا میں خود فارغ ہوں، الحمدللہ وہ کتاب دارالسلام میں بھی پڑھائی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے نحو صرف کو پڑھنے اور پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ صرف قواعد یاد نہ کرا دیے جائیں بلکہ ان قواعد کو استعمال کرنے اور برتنے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جس کو تطبیق کہتے ہیں. صرف میں وہ امین الصیغہ میں 26 قاعدے ہیں، قاعدہ بیان کر کے مثال دے دی جاتی ہے،
مگر قاعدے میں اور مثال میں کیا تطبیق ہے، عموماً یہ چیز نہیں پڑھائی جاتی ہے، نہیں بتائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مصادر مراجع متوفر نہیں ہیں، اساتذہ تیاری کر کے محنت کر کے جو ہے نہیں جاتے ہیں کلاسوں میں پڑھانے کے لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف کتاب کو پڑھا دینا یہ کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو قاعدہ آپ پڑھائیے اس کو سمجھا کر کے، اور وہ قاعدہ اس مثال پہ کیسے فٹ ہوتا ہے اس کو آپ بتائیے، تاکہ دوسری جگہوں پر دوسری عبارتوں میں کہیں یہ مسئلہ آئے تو آپ اس کو سمجھ سکیں، وہاں آپ اس کو برت سکیں، اس کی تطبیق کر سکیں۔ تو سمجھانے کے ساتھ ساتھ، افہام کے ساتھ ساتھ اور یاد کرانے کے ساتھ ساتھ تطبیق بہت ضروری ہے۔ تطبیقی انداز میں اگر ہم نحو اور صرف کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے تو پھر اس کا فائدہ جو اصل مقصد ہے وہ اصل مقصد حاصل ہوگا، اصل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اسی کے پیش نظر مساعد کے طور پر، یعنی مطالعہ کے لیے، استاد کے استفادہ کے لیے، یا جو طلبہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں، صرف میں نے ایک دوسری کتاب بھی تیار کی ہے، تیسیر قواعد التخفیف والاعلال والادغام۔ جتنے قواعد ہیں حمزہ کے، حروف علت کے اور مضاعف کے، اس کی تفصیل سے وضاحت کی گئی ہے، تطبیق بتائی گئی ہے۔ اگر وہ پڑھ کر کے اور علم الصیغہ کوئی استاد پڑھاتا ہے تو بہت آسانی سے ان چیزوں کو سمجھا سکے گا، اس کی تطبیق کرا سکے گا۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ تعلیم کے دوران محنت، اور تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب ہم علم کے آخری مرحلے کو پہنچ گئے ہیں، اب ہمیں محنت کی ضرورت نہیں۔ اب حقیقت میں آپ کے سامنے علوم کے راستے کھلے ہیں۔ حقیقت میں پختگی آپ کے اندر اب آئے گی جب آپ فراغت کے بعد مطالعہ کریں گے، محنت کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ فارغ ہو کر کے اس کے بعد پھر مطمئن ہو جاتے ہیں، محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کے جو ہے علم میں، ان کی صلاحیتوں میں کمزوری آنے لگتی ہے، اور رفتہ رفتہ صلاحیت کافی کمزور ہو جاتی ہے۔ محنت شرط ہے، اگر آپ محنت کریں گے تو آپ مدرس، کامیاب مدرس بھی رہیں گے اور بہت سارا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ مکہ سے واپسی کے بعد بھی تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف اور تالیف اور تراجم کا بھی کام اب تک کرتا رہا، اور اللہ کا فضل ہے کہ کئی بڑی کتابیں اب تک فارسی سے عربی میں ترجمہ ہو کر کے ریاض سے، بحرین سے چھپ چکی ہیں۔ اور آپ کے معلومات کے لیے بتا دیتا ہوں کہ تفسیر احسن البیان کا مکمل اردو سے عربی ترجمہ میں نے کر کے دے دیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ دارالسلام ریاض میں جو مکتبہ ہے انشاءاللہ وہاں سے وہ کتاب چھپے گی۔ اور سب سے اہم کام جو میں نے ابھی کیا ہے وہ حدیث کی کتابیں جو عام طور پر پڑھائی جاتی ہیں، اس کے جو نسخے متوفر ہیں اور طلبہ کو تدریس کے لیے جو ہے ملتی ہیں، اکثر و بیشتر پہ حاشیہ غیر اہل حدیثوں کا ہے، دیوبندیوں کا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بہت پہلے سے یہ کوشش ہونی چاہیے، اور افراد موجود ہیں، بس محنت کے عادی نہیں ہیں، اور نہ اجتماعی کوشش کوئی ہوئی کسی ادارے کی طرف سے، نہ جمعیت کی طرف سے، نہ انفرادی کوششیں ہوئیں۔ ایک دو کوششوں کو چھوڑ کر کے، جیسے اتحاف الکرام ہے بلوغ المرام کے سلسلے میں، اور ایسی ایک دو کتابیں۔ تو مشکات المصابیح جو پڑھائی جاتی ہے اس پر میں نے کام کیا ہے، اور کام کی نوعیت یہ ہے کہ حدیث کے جو حوالے ہیں اس میں صاحب مشکات نے دیے ہیں، وہ حدیث ان کتابوں میں کس نمبر سے کہاں پائی جاتی ہے اس کی مختصر تخریج ہے۔
حدیث پر حکم لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد مشکل الفاظ کی وضاحت کر دی گئی ہے، پھر اس کا مختصر مفہوم جس سے حدیث کا مقصود واضح ہو جائے وہ ہے، اگر حدیثوں میں تعارض ہے تو اس کی تطبیق کی کیا شکل ہے، اگر مسئلے میں اختلاف ہے تو راجح مسئلہ کیا ہے دلائل کی روشنی میں، وہ ذکر کر دیا گیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ پہلی جلد چھپ چکی ہے، اکثر و بیشتر اداروں میں بھیجی گئی ہے، یہاں بھی انشاءاللہ العزیز جلد وہ کتاب پہنچ جائے گی جس سے آپ لوگ استفادہ کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم محنت کریں گے تو اپنے فیلڈ میں، اپنے میدان میں کامیاب رہیں گے اور ہم بلند درجات کو حاصل کر سکتے ہیں اگر محنت کریں۔ اور آخر میں یہ اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل سے یہاں کے منتظمین، اساتذہ اور آپ کی محنت اچھی ہے اور نتیجہ اچھا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس پر مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مزید محنت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور مزید بلندیوں کی اونچائی پہ پہنچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔